یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ بہت ہی وائلنٹ ہو گئے ہیں. پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کے گاؤں دیہات چھوٹی چھوٹی تحصیلوں سے لے کر ہر کوئی مظفر آباد جو کہ وہاں کی کیپٹل سٹی ہے اس کی طرف مارچ کرنا چاہتا ہے، اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ کیسے نہ کیسے اس پوری موومنٹ کو ختم کیا جائے. ان کے جو تمام مسائل ہیں ان کا وہ حل بھی نہیں تلاشنا چاہتے. عوام یہ چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے. بشاری صاحب، پہلے بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار کا جو پروٹیسٹ ہے وہ کتنا مختلف ہے؟ جی پروٹیسٹ اٹ سیلف تو کوئی مختلف نہیں ہے، ملتے جلتے پروٹیسٹ ہی رہے، لیکن اس پروٹیسٹ میں اور ماضی کے سارے پروٹیسٹ میں فرق یہ ہے کہ اس میں عوام کا ایک سمندر ہے، ایک لہر ہے جو کہ انتہائی ڈسپلن طریقے سے بازاروں میں اترتی ہے، مارچ کرتے ہیں، قافلے بنا کے چلتے ہیں، اور اس کا جو ڈسپلن اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں، مثلا راولہ کوٹ جیسی ایک ان رولی قسم کی سٹی جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کس طریقے سے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں وداؤٹ اینی ڈسرپشن کے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عوام کی جو انوالومنٹ ہے وہ کسی لالچ یا مجبوری کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ایک شعوری قسم کا ڈیسیجن ہے، ایک کمٹمنٹ کی بنیاد پہ، جس کی بنیاد پہ وہ اس میں شامل ہوئے. گورنمنٹ نے کل سے جو ہے نا ڈسرپشن کریٹ کی کہ اس نے جو یہ تعینات کی پیراملٹریز اور پولیس کو استعمال کیا، تو وہ پھر جس طریقے سے لڑائی چلی گئی ایک طرح سے جنگلوں میں اور کھیتوں میں، تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ایک وہاں پہ ایس ایچ او جو ہے وہ بھی بیچارہ موت کی آغوش میں چلا گیا. اس طرح بہت سارے ہیں جن کے کپڑے یا وردیاں اتری ہیں. تو وہ جو ہے وہ سٹارٹ گورنمنٹ نے کیا. سٹارٹ اس لیے گورنمنٹ نے کیا کہ جب ممبر آف پبلک جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کے یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم ایک پرامن مارچ کے ذریعے ایک خاص جگہ پہ جا رہے ہیں، تو گورنمنٹ کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ اس کو روکنا شروع ہو جائے اور اس کو کہے کچھ اور، بتائے کچھ اور کام کچھ اور کرے. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بڑے غصے میں آ گئے، انہوں نے کافی اینگر اور فرسٹریشن فیل کی. زیادہ تر جو ہے وہ نوجوان لوگ ہیں جنہوں نے پولیس کے ساتھ لڑائی کی. تو اس عمر میں آپ کو پتہ ہے کہ نوجوانوں میں جو لڑائی کرنے کی ایک طرح کی خواہش ہوتی ہے، ایک طرح کی جو ہے وہ ان کی مینٹل ہوتی ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ جا کے ان کو پرووک کریں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ کوٹلی میرپور سے جو قافلے اجیرہ وغیرہ میں تقریباً جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر لوگ کل صبح جو ہے وہ وہاں پہ آ جائیں گے. آگے راولہ کوٹ ہے جو کہ ایک بڑا گڑھ سمجھ لیں آپ. اس پروٹیسٹ کا مرکز ابھی فی الحال راولہ کوٹ ہی ہے. تو یہ جب آگے جاتے جائیں گے تو یہ قافلہ جو ہے وہ لاکھ کراس کر جائے گا. تو اتنے بڑے قافلے کو آپ اس پہاڑی علاقے میں اس طریقے سے کنٹین نہیں کر سکتے. اب بے شک جتنی پی سی منگوا لیں، ایف سی منگوا لیں، پیراملٹریز منگوا لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہی ہے. سچو مرا ہے، اس کو تو گولی لگی ہے. وہ گولی کس نے چلائی، کہاں سے چلائی؟ یہ جو لوگ مارچ میں ہیں وہ تو غیر مسلح ہیں، ان کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں. تو باقی جہاں پہ انہوں نے ان کے کپڑے وپڑے اتارے تو یہ انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا اپنے جلسوں میں کہ ہم جو ہے وہ تشدد نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم پہ تشدد کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کے کپڑے ضرور اتاریں گے، پرامن طریقے سے کپڑے اتار کے تو ہم ان کو واپس بھیج دیں گے. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایک ان کے پاس آخری، اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ آئیں تو ہم سڑک پہ لیٹ جاتے ہیں تو آپ ہمیں مار کے گاڑیوں میں ڈال کے لے جائیں، تو مارچ کہاں جائے گی. انہوں نے مارچ تو کرنی ہے، تو مارچ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے انہوں نے رکاوٹیں جو پولیس جگہ جگہ کھڑی کر کے تو کھڑی ہے اس کو ہٹانا ہے.
تو یہ جو ٹوٹل ساری رسپانسبلٹی ہے یہ جاتی ہے گورنمنٹ پہلی بات ہے کہ بہت جو ہے فیلڈ جس کو آپ کہتے ہیں اپنی رسپانسبلٹیز ڈسچارج کرنے میں 1 سال کا عرصہ ہو گیا، صرف 3 مطالبے ہیں ان کو وہ بیسیکلی پراپر طریقے سے ڈیفائن کرنے میں ہی ناکام رہے، لیکن وہ عوام کو دھوکے میں رکھ کے فراڈ کے ذریعے اور سٹیٹمنٹس بدل کے تو ان کو 1 سال تک جو ہے وہ گھماتے رہے۔ تو اس کے نتیجے میں عوام کے اندر ایک اینگر ہے۔ ابھی کوئی 10 منٹ پہلے ایز وی اسپیک پرائم منسٹر جو لوکل اتھارٹی کا ہے اس نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں مطالبات تسلیم کرتا ہوں اور آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو کمیٹی رسپانس یہ کرے گی کہ نو سر تھینک یو ویری مچ، تھینکس بٹ نو تھینکس۔ کیوں کہ آپ جو ہے نا وہ بہت فراڈ قسم کے لوگ ہیں، آپ اپنی بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں، تو آپ سے مذاکرات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ مذاکرات کرتے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں تو دوسرے دن آپ اس سے پھر جاتے ہیں، تو اس کو بڑی مشکل ہو جائے گی اپنی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کرنے میں۔